بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سوگ میں تیمم کے مسائل صفحہ نمبر 71 مسئلہ نمبر 36 سے 43 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 36، جتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور پانی مل جانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ہے کہ پانی مل جانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اگر تیمم کر کے آگے چلی اور پانی 1 میل شرعی سے کم فاصلے پر رہ گیا تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پانی کے لیے تیمم کے لیے یہ شرط ہے کہ پانی 1 میل شرعی سے دور ہو۔ مسئلہ نمبر 37، اگر وضو کا تیمم ہے تو وضو کے موافق پانی ملنے سے تیمم ٹوٹے گا۔ وضو کے موافق یعنی اتنا پانی جس سے وضو ہو سکتا ہو اگر ملے گا تو تیمم ٹوٹے گا، اور اگر اس سے کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر غسل کا تیمم ہے تو جب غسل کے موافق پانی ملے گا تب تیمم ٹوٹے گا، اگر اس سے کم ملا تو تیمم نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ نمبر 38، اگر راستے میں پانی ملا لیکن اس کو پانی کی خبر نہ ہوئی اور معلوم نہ ہوا کہ یہاں پانی ہے تو تیمم نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر راستے میں پانی ملا اور معلوم بھی ہو گیا لیکن ریل پر سے نہیں اتر سکتی تو بھی تیمم نہیں ٹوٹا، یعنی کوئی عذر ہو اس کے علاوہ۔ مسئلہ نمبر 39، اگر بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تو جب بیماری جاتی رہے گی کہ اس طور کے پانی وضو اور غسل نقصان نہ کرے تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب وضو اور غسل کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 40، پانی نہیں ملا، تیمم کر لیا، پھر ایسی بیماری ہو گئی جس سے پانی نقصان کرتا ہے، پھر بیماری کے بعد پانی مل گیا تو اب وہ تیمم باقی نہ رہا جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا، اب پھر سے تیمم کرے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ مسئلہ نمبر 41، اگر نہانے کی ضرورت تھی اس لیے غسل کیا لیکن ذرا سا بدن سوکھا رہ گیا، خشک رہ گیا اور پانی ختم ہو گیا تو ابھی تو وہ پاک نہیں ہوئی، اس لیے اس کو تیمم کر لینا چاہیے اگر پانی نہ ملے۔ جب کہیں پانی ملے تو اتنی سوکھی جگہ دھو لے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پانی نہیں ملا تو تیمم کر لے کہ اچھی طرح پاکی حاصل ہو۔ مسئلہ نمبر 42، اگر ایسے وقت پانی ملا کہ وضو بھی ٹوٹ گیا، یعنی غسل کیا تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی تھی، اب پانی ملا لیکن وضو ٹوٹا تو اب کیا کرے؟ تو اس سوکھی جگہ کو پہلے دھوئے اور وضو کے لیے تیمم کر لے، اور اگر پانی اتنا کم ہے کہ وضو تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سوکھی جگہ زیادہ ہے اور اتنے پانی میں نہیں دھل سکتی تو وضو کر لے اور سوکھی جگہ کے واسطے غسل کا تیمم کر لے۔ ہاں، اگر اس غسل کا تیمم پہلے کر چکی ہو تو اب پھر تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی پہلا تیمم باقی ہے۔ مسئلہ نمبر 43، کسی کا کپڑا یا بدن بھی نجس ہے اور اس کو وضو کی بھی ضرورت ہے اور تھوڑا سا پانی ہے کہ یا تو کپڑے یا بدن کو دھوئے گا یا وضو کرے گا، تو ایسی صورت میں بدن اور کپڑا دھو لے اور وضو کے لیے تیمم کرے۔ تو یہ آج کے مسائل ہے، یہاں تیمم کے مسائل ختم ہو گئے۔ اس کے بعد موضوع پر مسئلہ کا بیان پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔